أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب سورہ مبارک والعصر کی تفسیر پڑھ رہے تھے. امتحان کی وجہ سے درس کی تعطیل تھی، کافی لمبا فاصلہ ہو گیا ہے گزشتہ درس اور آج کے درس میں. باہر صورت پتہ نہیں تسلسل آپ لوگوں کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے. بات چل رہی تھی مولانا زندگی کے بارے میں. بات چل رہی تھی کہ یہ انسان کہ جس کے خسارے کی بات کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، وہ انسان اپنے آپ کو خسارے سے کیسے بچا سکتا ہے؟ نقصان اور خسران سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو خسارے سے بچا سکتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں خصوصیت کے ساتھ آیات میں جن چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ وہ 4 چیزیں ہیں، 4 اساسی اور بنیادی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو خسارے سے، نقصان سے محفوظ رکھتی ہیں، بچاتی ہیں: ایمان، عمل صالح، حق اور صبر کی تلقین و وصیت. ٹھیک، یہ انسان واقعاً کہ جس کی قیمت جنت سے کم نہیں ہے، اگر یہ انسان اپنے آپ کو جنت سے کمتر پہ فروخت کرتا ہے، اگر جنت سے کمتر پہ اپنا معاملہ کرتا ہے، تو یہ انسان یقیناً خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. ٹھیک، وبا ہمن گونے کی در دعائے ماہ رجب اس امام صادق علیہ السلام آمد است. ماہ مبارک کے رجب جو ابھی گزرا ہے، بڑا عظیم مہینہ، خدا کا مہینہ. بہت سارے اعمال اس مہینے میں مستحب تھے، بہت سارے اعمال جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہے وہ اس مہینے کے لیے ذکر کیے گئے، بیان کیے گئے. دعائیں بہت سارے اماموں سے. چھٹے امام کی ایک دعا ہے جو ماہ رجب میں پڑھی جاتی ہے. اس دعا کا ایک فقرہ یہاں پہ دیا ہوا ہے جس میں امام فرماتے ہیں: خاب الوافدون علی غیرک وخسر المتعرضون الا لک. امام فرماتے ہیں کہ خدایا، جو تجھے چھوڑ کر کے تیرے غیر کے پاس جو جائے گا وہ یقینی طور پر مایوس ہوگا، اور وہ لوگ جو تیرے غیر کے پاس جاتے ہیں وہ زیانکار ہیں، وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. آنہا کی برغیر تو بارش شمن مایوس خواہن شد. وہ لوگ کہ جو تیرے علاوہ تیرے غیر کے پاس جائیں گے، تیرے غیر کے قریب جائیں گے، مایوس خواہن شد، وہ مایوس ہوں گے. وآنہا کے بے سراغ غیر تو آیند، اور جو تیرے غیر کے پاس آئیں گے وہ خسارہ اٹھائیں گے. یعنی امام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کا ہدف اور انسان کا مقصد اور مأوی ذات پروردگار ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف اپنا رخ کرے، اپنی ضروریات، اپنے احتیاجات، اپنے مشکلات، اپنی تمام چیزوں کو خدا کی بارگاہ میں لے کر کے جائے اور اس سے تقرب کی کوشش کرے.
خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس اپنی مشکلات کے حل کے لیے جاؤ گے، اپنے سوالات لے کر کے جاؤ گے، اپنی مشکلات لے کے جاؤ گے، تو سوائے مایوسی کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایک خدا کی ذات ہے جو کسی کو مایوس اور نا امید نہیں کرتی، لہذا جو لوگ دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ نا امید ہوتے ہیں۔ خدا کو چھوڑ کر کے جو لوگ اپنے جیسے انسانوں کے پاس جاتے ہیں یہ سارے زیانکار ہیں، یہ سارے خسارے میں اور نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اگر خسارے سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے، تو خدا کی طرف توجہ دو، اس کی بارگاہ کا رخ کرو، اس سے تقرب کی کوشش کرو، ٹھیک۔ وَبِجِہَتْ نیز کی یکی اسنا مہائے قیامت یوم التغابنس، اور یہ بھی بلا وجہ نہیں ہے، قرآن مجید میں قیامت کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں، انہی میں سے قیامت کا ایک نام ہے یوم التغابن۔ مولانا یہ جو قیامت کو یوم التغابن کہا گیا ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، یوں ہی نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، جیسا کہ اسی سورہ تغابن میں ارشاد ہوتا ہے ذالک یوم التغابن، یعنی قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ کون خسارے میں ہے، کس نے نقصان کیا ہے۔ آج دنیا میں پتہ نہیں چل رہا ہے نا مولانا، آج دنیا میں نہیں پتہ چل رہا ہے کہ خسارے میں کون ہے، نقصان میں کون ہے۔ قیامت والے دن جب حساب و کتاب ہوگا تب پتہ چلے گا۔ اتفاق سے اس دنیا میں جن کے پاس مال و منال مادی ہے، مناصب ہے، جن کے پاس پوسٹ ہے، جن کے پاس جائیداد ہے، ملکیت ہے، نام ہے، شہرت ہے، یہ سب چیزیں وہ آج مغرور ہے، سر اٹھائے پھر رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں لوگ کیا تصور کرتے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی صاحبان ایمان بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، یوں کہا جائے کہ وہ لوگ بھی کبھی کبھی ناشکری کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی ان کی کیا بات ہے، یہ تو کامیاب لوگ ہیں، سربلند لوگ ہیں۔ سربلندی یہ نہیں ہے بھائی، دنیا میں سربلندی کا پتہ نہیں چلتا، دنیا میں کامیابی کا پتہ نہیں چلتا۔ دنیا میں اگر کامیابی کا معیار یہ سب چیزیں ہوتی مولانا، دنیا میں اگر کامیابی کا معیار یہی سب چیزیں ہوتی جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں، تو پھر دنیا کے سب سے کامیاب تو فرعون کو ہونا چاہیے تھا، شداد کو ہونا چاہیے تھا، حامان کو ہونا چاہیے۔ اب ان لوگوں سے زیادہ کسی کے پاس دولت، کسی کے پاس قدرت، کسی کے پاس ان سے زیادہ مال و منال تھا نا؟ بس تو دنیا میں کوئی ایسی میزان نہیں ہے کہ جس میزان میں انسان کے اعمال کو رکھ کر کے یہ کہا جائے کہ یہ فائدے میں ہے کہ نقصان میں ہے، ٹھیک۔ انسان کے فائدے اور نقصان والا میزان قیامت میں ہے نا، اس میں جب انسان کے اعمال رکھے جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ وہی کہہ رہے وہ بھی جہت نیست، اور یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ یکی از نام ہے قیامت کی، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم التغابنس، غبن کا دن، خسارے اور نقصان کا دن، سمجھ گئے ہیں؟ ہمن گونے کی در آیے نوح سورہ تغابن آمد ایس، کہنے کہ جیسا کہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 میں آیا ہے کہ ذالک یوم التغابن، آن روز معلومی شبت، اس دن پتہ چلے گا، اس دن لوگوں کو معلوم ہوگا کہ چے کسانی مغمون شدے بزیان کرتے ہیں، کہ کون مغمون ہے،
کس نے ضرر کیا ہے، کس نے نقصان اور خسارہ کیا ہے۔ حسن مطلب بلطف مسئلہ انجاز کی از یک سو خریدار سرمایه وجود انسان خداوند بزرگ است و از سوی دیگر سرمایه کم را نیز خریداری می کند۔ مولانا مزے کی بات یہ ہے، حسن مطلب یہ ہے، اتنی خوبصورت انداز میں گفتگو کی گئی ہے اور کلام کیا گیا ہے۔ مسئلہ کا جو لطف ہے وہ یہ ہے، آپ اس سے حسن مطلب کو سمجھ سکتے ہیں، اور گفتگو کی خوبصورتی اور زیبائی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک جانب انسان کے وجود کا خریدار خود خدا ہے، انسان کے وجود کا خریدار خود خدا ہے، خدا قیمت دے رہا ہے، خدا خریدار بن کر کے کھڑا ہے کہ تم اپنا نفس لے کر کے آؤ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، سورہ توبہ آیت نمبر 111، کہ اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ۔ عجیب ہے مولانا، لطف کی بات میں آپ کو اور بتا دوں اس سے بھی زیادہ، دنیا کا کوئی بھی خالق صانع، دنیا کا کوئی بھی بڑی سی بڑی کمپنی اور فیکٹری کا مالک اپنے ہی پروڈکٹ کو نہیں خریدتا، خریدتا دیکھا آپ نے کبھی کسی کمپنی والے نے، جوسی کی کمپنی سے چیزیں بنائی گئی ہوں، خود ہی خریدے کہ مجھے بیچ دو، میں خریدنے کو تیار ہوں۔ ٹاٹا والے آئے، ٹاٹا کا سارا سامان ٹاٹا ملا کیا کہ بھائی اپنی فیکٹری اور اپنی اس کا ٹاٹا کے جتنے پروڈکٹس ہیں میں خریدوں گا، لاؤ مجھے دے دو، اچھی قیمت دوں گا۔ کیا کرو میں خدا کا، اسی نے خلق کیا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے انسان کو وجود بخشا ہے، اور پھر یہی خریدنے کا، انسان تو ایسے ہی خدا کی ملکیت ہے، اس کو خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خدا کا انسان کے نفس کو خریدنا یہ بتا رہا ہے کہ بھیا تم اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو، تمہاری بڑی اہمیت ہے، تمہاری بڑی قدر و قیمت ہے، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے نفس کو معتبر بناؤ، اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ، تمہارے نفس کی بڑی قیمت ہے، اس کا خریدار خدا ہے، اس کی قیمت گرنے مت دو، اس کو ذلیل اور رسوا نہ کرو، اس کو پست اور پلید نہ بناؤ، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، تو حسن مطلب یہ ہے، اور لطف مسئلہ یہاں ہے کہ ایک جانب خریدار سرمایہ وجود انسان کے سرمایہ کا خریدار خداوند بزرگ ہے، یہ انسان کا جو وجود ہے، اور یہ وجود جو انسان کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے، اس کا خریدار کون ہے؟ خداوند متعال ہے، خداوند عظیم ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین۔ دوسری جانب مولانا یہ خریدار وہ خریدار ہے جو دوسری خریداروں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کے خریدار بازار میں جاتے ہیں تو مولانا بڑی بڑی چیزوں پہ ان کی نظر ہوتی ہے، بڑی بڑی چیزوں کو دیکھتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں خریدتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اب بازاروں میں جاؤ تو بہت سارے سرمایہ لوگوں کے ضائع اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کا کوئی خریدار نہیں ہوتا ہے نا۔ خاص طور سے سبزیوں میں دیکھا ہے نا آپ نے، پھلوں میں دیکھا ہے نا آپ نے، جو اچھے اچھے ہوتے ہیں ہے نا، جو بڑی بڑی پیس ہوتے ہیں، جو صاف ستھرے ہوتے ہیں، تمیز ہوتے ہیں،
جو دیکھنے میں اچھے لگ دکھائی دیتے ہیں، ہے نا، ان پہ انسان کی نظر اور ہاتھ جلدی پہنچتا ہے، اسے فوراً انتخاب کر لیتے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ناقص ہوتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں مولانا؟ چھوڑ دیتے ہیں، کنارے کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ دوسرا لطف ہے خدا کا، یہ دوسرا فضل ہے، انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی قیمت دے کر کے خریدنے کو تیار ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کہاں ایسا خریدا جو ذرے کے برابر عمل کو خریدے؟ پھر ایک مرتبہ خدا نے توجہ دلائی، پہچانو اپنے آپ، تمہارا بڑا مرتبہ ہے، تمہارا بڑا بڑا مقام ہے، تمہاری بڑی قدر و اہمیت ہے، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے معمولی عمل کو بھی خریدنے کو تیار ہیں۔ لہذا اعمال کے ذریعے سے اپنی قیمتوں کو بڑھاؤ، اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنی قیمت میں اضافہ کرو۔ چلے اسوء دیگر، دوسری جانب سرمایہ کم را نیز خریداری می کند، خدا بند متعال کم ترین سرمایہ کو، کم اور معمولی سرمایہ کو بھی خریدتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَاسوء دیگر بہائے عظیم در برابر عالمی پردہ۔ اب یہ تیسرا خدا کا لطف خالی دیکھتے جاؤ، ایک طرف خود انسان کو پیدا کیا مولانا، پھر اس کے نفس کا خریدار بن گیا، ٹھیک، خود اس کے نفس کا، پھر اس نے چھوٹے چھوٹے عمل کو خریدنے کو تیار ہے، اور اس انسان کے عمل کی جو قیمت دے رہا ہے، اب اس قیمت کی طرف توجہ دیکھو گا، ہے نا؟ دنیا کا ہر خریدار جس چیز کو خریدتا ہے تو سوچتا کیا ہے؟ کم سے کم قیمت دے، ہے نا مولانا؟ اسی لیے مول جل کرتا ہے، ارے بھائی اتنے میں نہیں، اتنے میں دے دیں، ارے یار کیا بات کر رہے ہو، تھوڑا سا کم کر دیں یار، اتنی قیمت۔ دنیا کا ہر خریدار جب کوئی چیز خریدتا ہے تو کوشش اس کی یہی رہتی ہے کہ قیمت سے کم دے۔ خدا کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں کے اعمال کی جب قیمت لگاتا ہے، اس کو خریدتا ہے، تو قیمت مولانا زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ قیمت لگاتا ہے۔ عجیب ہے، دیکھو باسوء دیگر، دوسری جانب دوسری طرف بہائے عظیم در برابر عالمی پردازت، انسان کے عمل کے مقابلے میں عظیم قیمت ادا کرتا ہے خدا، عظیم قیمت دینے کو تیار ہے۔ اب یہاں سے خالی دیکھنا جو قیمت خدا دیتا ہے کیسے کیسے دیتا ہے، کیسے عظیم قیمت دیتا ہے، بہائے عظیم، قیمت عظیم کیسے دیتا ہے انسان کے عمل کے مقابلے میں، گاہ در 10 برابر، مولانا عمل کے 10 برابر قیمت دے رہا ہے۔ دنیا پاگل ہوگی، یہ دیوانہ کہیے دنیا کو، خدا کی قسم، بڑے بڑے کائنات کے دنیا کے جو تاجر ہیں جن کا انٹرنیشنل بازاروں پہ قبضہ ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے ہندوستان کی مثال لیں تو اڈانی امبانی، ٹھیک، چند پرسنٹ منافع پہ تجارت کر لیتے ہیں، مولانا کتنے پہ؟ 5%، 10%، 20%، پرسنٹ جانتے ہو نا؟ ہاں، یعنی 100 میں سے 20 روپیہ، اور یہ تجارت دیکھ کر لوگ خوش رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا فائدہ کیا ہم نے۔ 5% پہ اگر کسی نے تجارت کر لی تو 5% کے منافع کو بہت سمجھا جاتا ہے اور فخر کیا جاتا ہے اور کامیابی کا ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم نے 10%، 5% منافع کیا ہے۔ خدا 10 برابر دے رہا ہے بھائی، 10 برابر دے رہا ہے، یعنی 100 کا 1000، وہاں تو 100 پہ 20 مل رہے تھے، 20 پہ دنیا خوش ہو رہی تھی،
اور ادھر خدا 100 پہ 1000 دے رہا ہے. ہاں پھر بھی دنیا پاگل ہوئی ہے. وہ 5% کے لیے تجارت کرنے کو تیار، صبح و شام اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اس کی فکر انسان کو پڑی ہے. خدا جو 10 برابر اجر لے کر کے بیٹھا ہے، 10 برابر جو نفع دے رہا ہے، اس کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہا. تو کبھی 10 برابر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 برابر دینے کو تیار ہے. تا 700 برابر، 700 برابر تک. ابھی تو 10 برابر کی تم بات کر رہے تھے، اب آ جاؤ. 700 برابر خدا دیتا ہے، بگاہ بیشتر. کبھی کبھی تو اتنا دیتا ہے کہ سامنے والا شمار بھی نہیں کر سکتا. 700 برابر دینے کو تیار ہے. اس سے بھی زیادہ، جیسے فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. سمجھ رہے ہیں؟ ہر بالی میں 100 دانے، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک دانہ اگر تم زمین پہ ڈالو گے تو ایک دانے کے مولانا 100 دانے پیدا ہوں گے. 7 بالیاں اگیں گی، اس سے 100 بالیاں، 7 بالیاں اگیں گی اور ہر بالی میں 100 ہوں گے. تو اس طریقے سے 700. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور کبھی کبھی تو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے 2 برابر کر دیتا ہے، یعنی اس کے بھی. سورہ بقرہ کی آیت ہے 261 نمبر کی، اس کو ٹھیک مولانا؟ دیکھ رہے ہو خدا کا لطف و کرم، دیکھ رہے ہو خدا کی فیاضی، دیکھو خدا کی قسم. انسان کو خلق کرنے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد، عقل جیسی قوت دینے کے بعد، جسم میں طاقت دینے کے بعد، سب کچھ اس کا عطیہ ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے. سب کچھ دے کر کے پھر عظیم قیمت دے کر کے مولانا اس کا ہر چھوٹا بڑا عمل خریدنے کے لیے تیار ہے. اور قیمت بھی کتنی عظیم دے رہا ہے کہ کبھی 10 برابر، کبھی 700 برابر، کبھی اس سے بھی زیادہ. وہ ہمن گونے کی در دعا بارش شدہ اس، اور جیسا کہ دعا میں آیا ہے، ماہ مبارک رمضان کی دعا میں پڑھتے ہیں، یا من یقبل الجسیر ویعفو عن الکثیر. اے وہ کریم پروردگار کہ جو معمولی اور چھوٹے عمل کو بھی قبول کرتا ہے، وَيَعْفُ عَنِ الْكَثِيرِ، اور اس کے بدلے میں بہت بڑے بڑے اور بہت ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. اے خدائی کی حسنات کم رمی پذیری، اے وہ خدا کی جو کم نیکیوں کو بھی قبول کرتا ہے، وہ گناہان بسیار رمی بخشی، اور سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. چل یہاں تک رہنے دے، ہے نا؟ یہ 2 لائن ہے، اس کو ختم کر دیں. بَأَسُّوَ چہاروں بائن کی تمام سرمایہ ہارا خودش در اختیار گزاشتے. یہ آخر میں آ کے خود کریں گی چوتھی جانب. اب آپ ذرا فکر کرو، باوجود کہ خدا بند متعال نے انسان کے تمام سرمایہ کو اسی نے عطا کیا ہے. انسان کے پاس جو کچھ ہے، جتنا سرمایہ ہے، یہ سارا سرمایہ خدا کا عطیہ ہے، خدا کا دیا ہوا ہے. خود ہی دے کر کے اور بڑی قیمت دے کر کے پھر لے رہا. بَأَسُّوَ چہاروں، اور چوتھی جانب حسن مطلب یہ ہے بائن کے تمام سرمایہ ہارا، باوجود کی تمام سرمایوں کو خودشتر اختیار گزاشتے، خود خدا نے بندوں کے حوالے کی ہے، بندوں کے اختیار میں دیا ہے. ان قدر بزرگوارس برمی گردد وہ ہمارا را با گران ترین قیمت خریداری میں. خدا بند متعال اتنا عظیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا فیاض ہے کہ سب کچھ دے کر کے پھر خود ہی آتا ہے
اور جو دیا ہے اسی کو بہترین قیمت دے کر خریدتا ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ معاملے کی فکر کرے، کم ترین قیمت پہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور جو خدا یہ عظیم سرمایہ دے کر کے ہم سے خود ہی بہترین قیمت دے کر کے خرید رہا ہے، پھر بھی دنیا کی تجارت بھیجے میں اترتی ہے، دماغ میں اترتی ہے، انسان اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن خدا کے ساتھ کی جانے والی تجارت انسان کے نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک، چلو اتنا رہنے تو باقی انشاءاللہ